آج کی حدیث اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہمارے بعض معاملات اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں شرپسند عناصر کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ صرف اس ایک مسئلے کو لے کر اچھالتے ہیں اور معاملہ پھر شرپسندی کی طرف چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں زندگی گزارنے والا یہ اس کائنات کے بدترین کفار میں سے بدر کے موقع پر جو جہنم رسید ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا وَقَالَ كَانَ هَذَا فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ کافر اس امت کا فرعون تھا۔ اصحاب سیر نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک تو وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، اور اس فرعون کی آپ ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، اس پہ جب بھی تکلیف آتی، جب بھی مصیبت آتی، وہ جھوٹی صحیح لیکن وہ یہ کہتا ہے میں ایمان لایا۔ اور یہ ایسا فرعون تھا کہ جو مرتے ہوئے بھی اسلام کی دشمنی لے کر گیا، اور نام اس کا ہے ابو جہل۔ ابو جہل کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون۔ جملہ ہے ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا کیا ہے؟ فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اسی بدترین کافر کا بیٹا حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے، صحابی رسول ہے۔ اب جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو ابو جہل، جس کی ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزری تھی، لوگ باتیں کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کافر ہی صحیح، اکرمہ رضی اللہ عنہ کا تو باپ تھا، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگتی، تکلیف ہوتی اس بات سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا موتانا، ہمارے مرے ہوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ایک صحابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے یہ فرما چکے کہ یہ امت کا فرعون ہے، آپ نے گالیاں دینے سے روک دیا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا لا تسبوا الاموات، مردوں کو اس لیے بھی برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اچھے یا برے اعمال جو بھی کیے تھے ان کا بدلہ انہیں مل گیا، اب انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اب پورا ہم اہل سنت کے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو بات ہے اس کو ہم لوگ یاد نہیں رکھتے، ایک الگ بات ہے۔ اب جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک صحابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں کہ ہمارے مردوں کو گالیاں مت دو، ایک روایت یہ۔ دوسری روایت، اب اور طرف چلتے ہیں، ابو لہب، ساری زندگی اس کی بھی اسلام دشمنی میں گزری، صرف ایک کام اس نے نیکی کا کیا تھا، اور وہ بھی اس دور میں کیا تھا جب یہ نیکی سمجھی نہیں جاتی تھی۔ مثلا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، ابو لہب کو پتہ چلتا ہے اور وہ لونڈی آزاد کر دیتا ہے۔ نہ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے، نہ اس وقت کوئی اسلام میں داخل ہونے کی کوئی بات ہے، نہ اسلام کا اس زمانے میں آغاز ہوا ہے۔ اب اس زمانے میں ابو لہب لونڈی آزاد کرتا ہے، اور اہل سنت کے ہاں یہ روایت بڑی مشہور ہے، اسے اہل حدیث عالم نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے ہم سے جانے کے بعد کوئی راحت دیکھی؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی،
لیکن ہر ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن میں جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہوں، اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہوں۔ تو اب ان سب باتوں کو ایک طرف رکھیں اور اب آ جاتے ہیں اصل مقصد کی طرف، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو حدیث پڑھی تھی کہ یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے تحفظ دیا، دفاع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے کیا تھا۔ اب آپ ان ساری باتوں کو، ابو لہب ساری زندگی میں ایک نیک کام کرے، اس کو دلیل بنا کر میلاد منایا جا سکتا ہے، اس ایک نیکی کو دلیل بنا کر بتایا جا سکتا ہے کہ جی کافر کو بھی نیکی کا ثواب اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے، جس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی۔ ایک طرف وہ کافر ہے جس کے بیٹے کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردوں کو برا بھلا، تو پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں ہمارے جو شریر لوگ ہیں وہ کیوں اپنی زبانوں پر ایسی بات لاتے ہیں جس سے آل نبی کو، آل علی کو تکلیف ہو؟ اس میں احتیاط کیا ہے؟ کف لسان، اپنی زبان کو روک لیا جائے، اپنی زبان کو روک لیا جائے۔ اب وہاں پورے زور کے ساتھ، اچھا یہی دلیل صحیح بخاری کی اسی روایت کو دلیل بنا کے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو، فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، اسی روایت کو دلیل بنا کے یزید کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت پوری، وہ ان سے آپ کوئی بات کہیں نا جی یزید کے بارے میں آپ کوئی لفظ کہیں، نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکے۔ تو یہی فلسفہ حضرت ابو طالب کی باری کیوں نہیں آتا؟ وہاں پھر ان کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑا واضح طور پر پھر ان پر کفر کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ پھر وہاں بھی زبان کو روک لیا جائے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہاں زبان روکی نہیں جاتی، وہاں زبان روکی نہیں جاتی، بلکہ آگے جا کے ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ جہنم میں جائیں گے اور فلاں فلاں معاملہ ہوگا۔ بھئی وہاں لسان کو، زبان کو وہاں روکو۔ اب جو پوری آل کے ساتھ ظلم و ستم کی ایک پوری تاریخ رقم کرے، پوری ایک داستان بنائے، اس کو تو تم برا بھلا نہ کہو کہ جی رسول اللہ علیہ السلام نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، اور جب حضور کے چچا کی باری آئی جس نے ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کا دفاع کیا، دیوار بن کے کھڑے رہے، ان کی باری آئے تو تم وہاں اپنی زبان کو روکتے کیوں نہیں؟ وہاں بھی اپنی زبان کو ہمیں روکنا چاہیے، وہاں بھی ہمیں اپنی زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو حساس مسئلے ہیں یہ بڑے ہی حساس ہیں، اس کی سنگینی کا آپ کو میں اندازہ اس بات سے لگوا سکتا ہوں کہ کراچی میں اہل سنت و جماعت کی، دیوبندیوں کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے ریلی نکلتی ہے، الحمدللہ وہ اپنے مقصد میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کی ریلی نکلی، اس ریلی کے آخر میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے، اور بعد میں اہل حدیث علماء اس کی وضاحتیں دیتے رہے کہ نہیں جی ہمارا اس نعرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو ریلی کا اصل مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، کہ دفاع کرنے نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، دفاع کرنے نکلے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نعرے اس میں لگاتے رہے یزید زندہ باد کے۔ اب بعد میں پھر کہیں جی ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں، اچھا اس میں بھی نہیں جی ہم برا بھلا اس لیے نہیں کہتے کہ جی رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا، تو پھر یہ ایسے مسئلے ہیں جن مسئلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان حساس مسئلوں میں سنجیدگی کا، حلم کا، متانت کا ہمیں اظہار کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مسائل جو ہوں گے
شرپسندی کی طرف جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کو شرپسندی سے محفوظ فرما، ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں ان لوگوں کے فسادیوں کے فساد سے محفوظ فرما، اس پوری امت کو وحدت کا اور اس پوری امت کو اتحاد، محبت، مودت کا سبق عطا فرما، اور ہمیں متحد اور متفق ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کرنے کی، ان کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔